آیت نمبر 42 سے نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 سے 50 تک اس کی پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں اور مزید ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ. جی رافعہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آیت نمبر 42 سورہ ابراہیم. ولا تحسبن اللہ، اور نہ تم سمجھو اللہ کو، غافلاً غافل، اما یعمل الظالمین، اس سے جو عمل کرتے ہیں ظالم لوگ، انما بے شک یؤخرہم وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، لیوم اس دن کے لیے، تشخصو پتھرا جائیں گی، فیہ الابصار اس میں نگاہیں، مہطعین تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے، مقنعین اوپر کو سر اٹھانے والے، رؤوسہم اپنے سروں کو، لا یرتدو نہیں لوٹیں گی، الیہم ان کی طرفہم ان کی نگاہ، و افئدتہم اور ان کے دل، ہوا خالی ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے. تو یہ ان آیات میں جو ہے وہ آیت 42 اور 43 میں
یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مہلت جو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے غافل نہیں ہے، یہاں یہ بات آئی ہے۔ یعنی یہ جو آیت نمبر 42 ہے نا کہ اور نہ تم سمجھو کہ غافل ہے اللہ اس سے جو وہ عمل کر رہے، یعنی کہ جو ظالم لوگ ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور کے مسلمانوں کو اور آج کے بھی تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ظالم آج جو کچھ کر رہے ہیں، جو تمہیں اذیت دے رہے ہیں، جو طرح طرح کے ٹارچر کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اس عمل سے غافل ہے، بالکل بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور جو ان کو سزا نہیں مل رہی ہے نا تو وہ کیا ہے، مہلت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے اور ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا۔ تو اس کے لیے یعنی ہم سب کے لیے بھی اس میں نشانی ہے کہ آج بھی دیکھیں دنیا میں تمام کوئی بھی جگہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو، ہر جگہ مسلمانوں کو جو اذیت جو پہنچ رہی ہے، اور جس طرح سے مسلمانوں کو آج جو بھی یعنی ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا جو بھی یعنی پریشانی اور نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے مسلمانوں کے دشمنوں سے، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے، ان کے ان چالوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ، یعنی جو اس وقت کی جو یہ دیکھیں ہر آیت جو ہوتی ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں نا، ایک تو اس وقت کے لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ہم سب کے لیے بھی قیامت تک آنے کے لیے نا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اس میں یعنی اللہ تعالیٰ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو اور ان تمام لوگوں کو جو جس دور میں بھی رہتا ہے اور جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، یعنی آج بھی اگر کوئی مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے تو ان سب کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ ظلم کرتے ہیں ان سے خطاب ہے، اور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہو، انہیں ڈراتے دھمکاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے، لیکن انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور مہلت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کبھی بھی نہیں رہا کہ جیسے ہی کوئی گناہ کرے، کرائم کرے تو فوراً سے پکڑ لیں۔ دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں تو کوئی بھی نہیں بچتا۔ ہم سب اپنا بھی سوچے نا کہ ہم لوگ یعنی جانے انجانے میں ہم لوگوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ فوراً سے پکڑ لیتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح ظالموں کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فوراً سے نہیں پکڑتا، بلکہ بعض لوگوں کو تو دنیا میں ہی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اور بعض جو ظالم لوگ ہوتے ہیں تو انہیں دنیا میں تو مہلت ملتی ہے، لیکن آخرت میں پھر ان کے لیے بدترین سزا ہوتی ہے۔ اور یہاں جو آیا نا انما یؤخرہم، یہاں جو آیا نا کہ انما بے شک یؤخرہم، وہ ڈھیل دے رہا ہے، لیوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، یہ مہلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کب تک کہ جب آنکھیں پترا جائیں گی، یعنی کہ وہ کون سا دن ہوگا اور ان ظالموں کو کب تک ڈھیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے بارے میں یعنی وہ اس دن تک کہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، یعنی آنکھیں پتھرا جائیں گی یعنی کہ جب نگاہیں جو ہے وہ پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کون سا دن ہے کہ جب نگاہیں پتھرا جائیں گی یا پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی، تو وہ یہ ہے کہ وہ قیامت کا دن ہے۔ تو اس طرح سے یعنی ان آیات میں یہ بھی ہے، اور اس سے یعنی وہ قیامت کا دن اتنا ہولناک اور اتنا دہشت ناک ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ظالم، خاص کر کے یہاں جو ذکر ہے نا کہ ظالم جو ہے وہ اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی، یعنی وہ خوفناک مناظر دیکھ کر وہ پلک جو ہے وہ جھپکا بھی نہیں سکیں گا۔ تو ان آیات میں یہ دو آیت اور آگے کی بھی آیت وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے کہ اس میں جو ہے وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ظالموں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس حال احوال میں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو کیا ہے، تشخص فیہ الابصار، جو اس آیت میں ہوا آیت نمبر 42 میں، پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 43 میں، مہطعین، تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے، مقنعین، اوپر کو سر اٹھائے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، یعنی یہ سب سے پہلے تو روز قیامت کے دن دہشت اور ہولناکیوں کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی، اور دوسری جو ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا ظالموں کا، کہ مخطئین مقنعی رؤوسہم، یعنی وہ اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، اور حیرت سے سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے۔
اور یعنی یہ جو مقنعین جو ہے نا، تو اس کے لیے سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ جیسے سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، وہ کیوں یعنی اتنا سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے؟ کیونکہ اتنی گھبراہٹ ہوگی ان کو ہوں گی، اور وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے کہ جیسے دیکھیں تیز دوڑنے کے لیے جب دور کی جگہ دیکھنی ہوتی ہے اور تیز دوڑنا ہوتا ہے، تو وہ گھوڑے کو جب ریس کے جو ہارس جو گھوڑے ہوتے ہیں تو ان کے لگام کو کھینچا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کا چہرہ جو یہ مقنعین ہے نا، تو اس کو سمجھانے کے لیے روسہم، تو امیجن کیجئے کہ ریس کے گھوڑے ہیں اور اس کو جب دوڑایا جاتا ہے ریس میں تو ان کے لگام کو کھینچا جاتا ہے، جس سے کہ ان کے جو منہ ہے وہ اوپر ہو جاتے اور پھر وہ تیز دوڑنے لگتے. تو اسی طرح ان ظالموں کا، ان مجرموں کا حال ہوگا کہ وہ حیرت سے اور اس سے جو ہے وہ خوفناک مناظر دیکھ کر جو ہے وہ سر اٹھائے ہوئے اور دوڑ رہے ہوں گے. اور تیسری جو بات اس یہاں آئی ہے نا، اور وہ کس کی طرف دوڑ رہے ہوں گے؟ تو وہ ایک آواز دینے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا نا تو وہ سور کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. اور تیسری جو یہاں بات آئی ہے ان لوگوں کے بارے میں، لا یرتد الیہم طرفہم، اور نہیں لوٹیں گی ان کی طرف ان کی نگاہ ہے، یعنی وہ اس دن کے حشر کے یوم حشر کے جو ڈر اور خوف کی جو کثرت کی وجہ سے وہ جو مناظر دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کی جو یعنی ان کی جو آنکھیں اس کی وجہ سے مجرم جو ہے وہ پلک بھی نہیں جھپکا سکیں گے. یہاں جو ہے نا لا یرتد الیہم، یعنی ان کی نگاہیں اپنی طرف بھی نہیں پلٹ آئیں گی، یعنی ان کی جو آنکھیں ہیں وہ جھپک بھی نہیں سکیں گے، وہ پلک جھپکنا بھول جائیں گے. اتنے خوفناک اور دہشتناک مناظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی جو ہولناک کیا ہے تو اس سے محفوظ رکھے. تو یہ ان کے آنکھوں کا ہے کہ وہ پلک بھی نہیں جھپکا سکیں گے. یعنی تھوڑا سا امیجن کیجئے جب ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جس سے ڈر ہو، تو کیسے انسان کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہے اور ایک دم سے کانسٹنٹلی اسی کو دیکھتے رہتا ہے. تو اسی کا یہاں ذکر آیا ہے. اور تیسری بات جو آئی ہے وہ افیدتہم ہوا، اور ان کے دل خالی ہوں گے اور اڑ رہے ہوں گے، یعنی ڈر اور خوف کی کثرت کی وجہ سے ان کے دل خالی ہوں گے، دل میں کچھ نہیں ہوگا، اور ان کے دل جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے. اور ان کے دلوں کی یعنی دل جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی لوگوں کی آنکھیں یہ جو پورا بات جو آئی ہے نا یہاں کہ کس طرح سے ہوں گی کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوں گی اور ان کی جو آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں نا وہ پھیلی ہوں گی، اور بغیر پلک جھپکائے سر اونچا کیے وہ تیز رفتار میں دوڑ رہے ہوں گے، اور دل کی رفتار بھی ہوا کی رفتار کے مانند ہوں گی، یعنی دل اتنا تیزی سے دھڑکے گا. تو تھوڑا سا امیجن کیجئے کہ یہ سب کب ہوتا ہے کہ اتنے زور سے جب انسان ڈر خوف کی حالت میں ہوتا ہے تو دل جو ہے وہ اسی طرح تیز دھڑکتے رہتا ہے. یا کوئی دیکھیے فائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، کسی کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے، تب بھی انسان کو خوف ہوتا ہے نا، تو اس وقت بھی دل ایسے تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ یعنی انسان جو ہے وہ اتنے خوف میں ہوگا کہ وہ یعنی اس کو ایسا لگے گا کہ وہ جو بولتے ہیں نا، وہ جو کہاوت ہے کہ دل جو ہے وہ حلق کلیجہ جو ہے وہ حلق کو آ گیا، تو اس کا مطلب یہی یعنی دل اتنا زوروں سے دھڑک رہا ہوگا، اتنی اس کی سپیڈ ہوں گی کہ وہ ایسا لگے گا کہ جیسے دل کی جگہ جو ہے وہ خالی ہے اور وہ حلق میں آ گیا ہے. تو یہاں بس یہ کہ یعنی اس دن کی خوفناکیوں میں جو ان مجرموں کا اور ان ظالموں کا جو حال ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے. اور وہ جو دوڑ رہے ہوں گے نا تو وہ کس کی طرف دوڑ رہے ہوں گے؟ مہطعین الی الداع، اور اس کا ذکر سورہ القمر آیت نمبر 8 میں ہے. اور وہ بلانے والے یعنی کہ جو نفخہ سور جہاں پھونکا جائے گا نا تو اس کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، یعنی اتنے ان لوگ اپنے اس میں ہوں گے ڈر اور خوف میں ہوں گے. اور یہ جو مہطعین جو ہے تو وہ ہاتھ اور عین سے ہے کا معنی ہے کسی چیز پر ٹکٹکی باندھ کر مطیع ہو کر آگے کی طرف دوڑنا، یا عاجزی اور ذلت کی وجہ سے نظریں نہ اٹھانا، یا بلانے والے کی طرف خاموشی سے چلے جانا. اور مقنعین جو ہے وہ قناعہ سے ہے، یعنی اپنا سر اٹھائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سروں کو، کیونکہ ان دور کا ان کو دیکھنا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے سر اٹھائے ہوئے یعنی دور جو یہ سور جو پھونکا جا رہا ہوگا وہ دور سے ہوگا نا، تو وہ دیکھنے کے لیے وہ دور سے
یعنی وہ نظریں جو ہے وہ سر اپنا اوپر اٹھا کر دوڑیں گے. اور یہاں جو بات آئی نا کہ دل خالی ہوں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جب بھی یعنی ہم سب جانتے نا کہ یعنی ان کو کوئی بات یاد نہیں رہیں گی، صرف خوف ہی خوف ان کے اندر ہوگا، دل میں ان کے کیا کوئی بات ان کو یاد نہیں رہیں گی، کسی بات کی ان کو فکر نہیں ہوں گی، بس کیا خوف ہی خوف ان کے دل میں ہوگا. کیونکہ ویسے تو دیکھیے دل میں ہمیشہ دل کبھی خالی رہتا ہے؟ بتائیے آپ، دل کبھی خالی رہتا ہے؟ نہیں میم، نہیں، ہمیشہ دل میں کچھ نہ کچھ باتیں آتے رہتی ہے. ابھی یہاں بھی بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ ہم سوچیں لوگ، آتی رہتی ہیں. ابھی جی دیکھیں ہم لوگ یہاں اس قرآن کی کلاس میں بھی بیٹھے ہیں، تو ہم تھوڑا سنتے ہیں، پھر تھوڑا ہمارے دل میں کوئی یہاں کا خیال آتا ہے، وہاں کا خیال آتا ہے نا. تو جی دل جو جی ہے نا وہ کبھی بھی خالی نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ خیالات آتے رہتے ہیں. جب ہم کھانا بناتے رہتے تب بھی کچھ، لیکن بہت اگر کنسنٹریشن سے اگر کچھ کام کرنا چاہے تو تھوڑا بہت ہوتا ہے، پھر جلدی سے دوسرے خیالات آتے ہیں، کسی کو والدین کا خیال آتا ہے، کسی کو بھائی بہنوں کا، کچھ نہ کچھ خیالات جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ چلتے رہتا ہے. لیکن یہ ایسا خوف کا منظر ہوگا کہ انسان ہر فکر اور ہر چیز کو بھول جائیں گا قیامت کے دن. نہ انسان کو اپنی بیوی یاد رہیں گی، نہ بچے، نہ کچھ، بس وہ خوف میں ہوگا. تو اس کے لیے یہاں جو آیا نا کہ دل خالی ہوں گے، یعنی دل ہر سوچ سے اور ہر فکر سے خالی ہوں گے، اور بس چور پھونکنے والے کی آواز کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. یہاں یہی بات آئی ہے آیت نمبر 44 میں دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر الناس، اور خبردار کیجئے لوگوں کو، یوم یاتیہم، جس دن آئے گا ان کے پاس، عذاب فیقولوا، تو وہ کہیں گے، الذین، وہ لوگ جو ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اخرنا، اے ہمارے رب مہلت دے ہم کو، الی اجل، مدت تک، قریب کی، نجب، ہم جواب دے، دعوتک، تیری پکار کا، ونتبع الرسل، اور ہم پیروی کریں رسولوں کی، اولم تکونو، کیا نہیں تھے تم، اقسمتم، قسمیں کھاتے تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، نہیں تمہارے لیے کوئی زوال. اب دیکھیں اس آیت میں جو ہے وہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ظالموں کی بات ہو رہی ہے. اور ظالم کون ہے؟ ظالم یہاں کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ تمام وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان سب کو یہاں کیا کہا گیا ہے؟ ظالم کہا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو خبردار کیجئے، خبردار کیجئے کن لوگوں کو؟ ظالموں کو، کہ جب ان کے پاس عذاب آئے گا. اور یہاں جو عذاب کا یوم آئی، انذر الناس یوم یاتیہم العذاب، یعنی یوم یاتیہم العذاب کے بھی دو معنی ہے، یعنی ایک تو موت کا وقت، اور ایک قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھیں گے. تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ ظالم موت کے وقت، یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ظالم موت کے وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر، یعنی دیکھیں ہم سب جانتے ہیں نا کہ جب کوئی بھی گناہ گار جب مرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا جب مرتا ہے، تو اس کے لیے کون سے فرشتے آتے ہیں؟ جلدی سے بتائیے. بدصورت چہرے والے، بدصورت، میم، بد شکل، اور دوڑنے ٹائپ کے میم. اور بدبو والے. جی، بدصورت اور بدبودار کفن اور یہ لے کر آتے ہیں، اور اس کی روح بھی جو ہے وہ کتنی سختی سے نکالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جیسے غضب کانٹوں کی سے طرف، کھینچتے ہیں جی، کپڑا اور کو جیسے. بالکل، اور اللہ تعالیٰ کی غضب کی طرف بلاتے ہیں. تو اس وقت، ہاں، یعنی جو فرما بردار ہے اس کی موت بہت اچھے سے ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے توبہ کی، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو جو نافرمانوں کی جو موت آئیں گی تو اس وقت، اور جب قیامت آئیں گی اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ یعنی ظالم لوگ کون؟ یاد رکھے دماغ میں، ظالم کون؟ کفر کرنے والے، گنہگار شرک لوگ کرنے میم. والے، اور اور شرک کرتے ہیں اور اللہ گناہ تعالیٰ کی گار، نافرمانی کے کام اللہ کرتے تعالیٰ ہیں. کی نافرمانی کے کام کرنے والے. تو جب ان کے اوپر جب موت آئیں گی تو وہ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی، تو وہ دیکھ کر، یعنی موت کے وقت یا قیامت کے دن، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تھوڑی سی مہلت، یعنی وہ تھوڑی سی مہلت مانگیں گے، زیادہ مہلت نہیں، بہت ٹائم نہیں مانگیں گے، بس تھوڑا سا ٹائم اور مل جائے، تھوڑی سی مہلت، تھوڑا سا وقت مانگیں گے تاکہ وہ اپنے رب کی دعوت، یعنی کہ دعوت توحید کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ کی بات مانے اور رسولوں کی پیروی کرے. لیکن اس دن ان کو مہلت نہیں ملے گی.
سبحان اللہ. یعنی اس میں بہت بڑا جو سبق ہے ہم لوگوں کے لیے وہ وقت کے بارے میں ہے. کیونکہ دیکھیں آج ہم لوگ کتنا وقت ضائع کرتے ہیں نا, کتنا وقت, اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے تیزی سے وقت گزر رہا ہے. ایک ہفتے کے بعد دوسرا ہفتہ فوراً نہیں آ رہا ہے, ایک مہینے کے بعد دوسرا مہینہ فوراً سے جا رہا ہے, ایک سال کے بعد دوسرا, 19 گیا, 20 گیا, 21 گیا, کتنا فاسٹ, ایسا لگتا ہے کچھ کیے ہی نہیں. ہوتا ہے ایسا؟ جی میم, تو بہت زیادہ لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا کرے کہ ہم لوگ اس وقت کی قدر کریں. تو دیکھیں نا یہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم تھوڑی سی مہلت دے دے, یعنی ہم کو تھوڑا سا وقت مل جائے تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ اللہ کی دعوت کو قبول کریں, یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہم بات مان لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. تو سبحان اللہ, یہ ظالموں کا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آج ہم لوگ اسی وقت دنیا میں رہتے ہوئے وہ تمام کام کر سکے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو, اور ان تمام کاموں کو چھوڑے اور غفلت اور فراموشی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو, اولاد کو اور قیامت تک آنے والی ذریت کو محفوظ رکھے. جو وقت کو یوں ہی گزارتے ہیں نا, وقت کو ضائع کرتے ہیں, تو یہاں وقت کے بارے میں ہے تو لیکن ان کو مہلت ملے گی نہیں ملیں گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے. قرآن میں سورہ یونس آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا تستقدمون. جب ان کا مقررہ وقت یعنی کہ موت کا وقت یا عذاب کا وقت آ جائے گا تو اس سے ایک پل بھی نہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے. یعنی جب اس وقت موت کے وقت جو فرشتے دیکھیں گے کہ ہاں برے فرشتے آئے اور کفن اور یہ سب بدبودار لے کر آئے ہیں, تو وہ کیا سوچیں گا کہ تھوڑا اور مہلت ملے تاکہ ہم لوگ اللہ کی فرما برداری کے کام کریں. تو آج ہمارے پاس مہلت ہے, آج ہی ہمیں یہ سب کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سب کے اہل و عیال کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. لیکن آج دیکھیں کتنے انسان جو ہے وہ غافل ہے, اور اتنی غفلت ہے, ایسی غفلت ہے ہم لوگوں کی کہ دیکھیں 1 گھنٹہ پہلے یعنی انسان کی موت کے 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ ایسا غافل رہتا ہے, اور 1 پل پہلے ہی ایسا غافل رہتا ہے, اور فوراً سے اس کو موت آ جاتی ہے. تو لوگ کہتے رہتے ہیں نا, ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ فلاں تھا, کھانا کھا رہا تھا اور اس کو موت آ گئی, سو رہا تھا یا یہ کر رہا تھا اور اس کو اچانک سے موت آ گئی, وہ اچانک سے فوت ہو گیا. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں دکھاتا ہے, اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ ہم لوگ اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے کہ ہماری بھی ابھی اسی وقت بھی موت آ سکتی ہے نا. تو ہم لوگوں کی کتنی تیاری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپنی موت کے پہلے موت سے یعنی تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے کہ ان کو خبردار کرو. اللہ تعالیٰ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ ان کو خبردار کرو موت سے پہلے یعنی عذاب کے آنے سے پہلے. تو اس آیت سے جو ہم لوگوں کو جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے, ہے نا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم پوری زندگی تو فرما برداری کرتے رہے, اور جس وقت ہم نافرمانی کا کوئی کام کر رہے ہوں گے, جس وقت ہم لوگ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی امیجن کیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے وہ کر رہے ہوں گے, اور اسی وقت اگر موت آ گئی تو کیا ہم لوگ بولیں گے کہ نہیں ابھی ہم کو تھوڑا وقت دو, ہم واپس سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی کوئی مووی دیکھ رہا ہوں گا, کوئی گانا گا رہا ہوں گا, یا کوئی بھی کام گناہ کا کام کر رہا ہوں گا, تو اس میں اگر موت آ جائے تو اس کے لیے ہر وقت جو ہے وہ نافرمانی سے بچنا چاہے, اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً سے توبہ کرنا چاہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ گزرا ہوا وقت جو ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا. پھر اسی طرح ہمیں غافلوں کی طرح زندگی نہیں گزارنا چاہیے, یعنی بالکل بھی موت سے انجام سے اپنی موت سے انجام سے بے فکر ہو کر زندگی نہیں گزارنا چاہیے. ہر وقت ہمیں اس کی فکر ہونا چاہیے, اور دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہمیں اپنے رب کی بات ماننا چاہیے. ابھی یہ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ مرتے اور کیا کہہ رہے تھے کہ ہم تیری دعوت کا جواب دیں گے اور تیری دعوت پر لبیک کریں گے اور نبی کی پیروی کریں گے. اور دنیا میں جب تھے تو اپنے نفس کی پیروی کرتے تھے, شیطان کی پیروی کرتے تھے, اور مرتے ہو کیسا کہہ رہے. تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہی اپنی رب کی بات ماننا ہے, اپنے نفس اور شیطان کی نہیں ماننا ہے, اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے
جب شام، یہ غور سے سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو. یعنی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں ہم شام میں یہ کام کریں گے، ہم بعد میں یہ کام کریں گے، نہیں، اس کا انتظار نہیں کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے شام ہونے تک اپنی زندگی نہیں باقی رہے، مر جائے تو، ہے نا. تو کیا ہے حدیث، یہ عبداللہ بن ابن عمر جو فرماتے ہیں، کیا ہے ان کا قول کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کر لو جو بیماری کی حالت میں کافی ہو جائے، ہے نا. کیونکہ ہمیشہ صحت مند تھوڑی رہے گا انسان، کبھی نہ کبھی کوئی بیمار ہوتا ہی ہے. تو اس کے لیے جب صحت مند ہے تو اس میں اتنی نیکی کرنا چاہیے جو بیماری کی حالت میں کافی ہو جائے، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو کہ موت کے بعد بھی تمہارے لیے نفع بخش ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی زندگی میں ہم لوگ نیک عمل کریں، اور نہ صرف کریں بلکہ اس کی حفاظت بھی کریں، کیونکہ نیک عمل ضائع ہوتے اپنی زبان کے ذریعے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زبان کے شر سے محفوظ رکھے، اور دل کے شر سے محفوظ رکھے، اور آنکھوں اور کانوں کے شر سے محفوظ رکھے. اور پھر اسی طرح موت کے وقت اور اس کی حالت کے بارے میں سورہ سجدہ آیت نمبر 12 میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کیا کہیں گے مرنے والے کہ جب موت آئیں گی، اور کاش آپ دیکھیں گے جب گنہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں اور ہم یقین کرنے والوں میں ہو جائے. سبحان اللہ. اس آیت سے بھی کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یقین کرنا ضروری ہے. یعنی جس کو آخرت کا یقین ہوگا نا کہ ہاں آخرت آنے والی ہے اور ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو وہ کبھی برے عمل کر نہیں سکتا. اور اگر اپنے نفس کے بہکاوے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر برا عمل کرتا بھی ہے تو فوراً کیا کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے. تو یہ کیا کہیں گا کہ یقین کرنے والوں میں ہو جاؤ، اور نیک عمل تو ہمیں ابھی موقع ہے، ابھی ہی کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا میں ہی ہم سب کو اس بات کا یقین کرنے والا اور اخلاص کے ساتھ ہر نیک عمل کرنے والا بنائے، اور کبھی بھی اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے کہ بہت زیادہ ہم لوگ کام کریں. کام چاہے آپ تھوڑا کریں لیکن اخلاص کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہاں یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے تو میں بھی بھاگوں. نہیں، جتنا بھی آپ کام کریں گے اور جتنی اخلاص سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے والا. اور ہو سکتا ہے آپ بہت سے کام کریں گے مگر آپ کی نیت کے خراب ہو رہی ہوگی کہ ہاں وہ کر رہا ہے تو میں اس سے اور آگے بڑھوں گی، تو وہ حسد اور وہ کینہ اور وہ بغض میں آگے بڑھ رہے. تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر کام اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کوالٹی ورک کرنے والا بنائے اور احسان کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح مرنے کے بعد جو حسرت ہوں گی نا، تو ان میں سے ایک حسرت جس کا ذکر سورہ منافقون میں آتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے تاکہ ہم صدقہ کریں اور نیک لوگوں میں، صالحین میں ہو جائے. تو دیکھیں صدقہ کے بھی بارے میں ہے نا، تو ایسی بہت سی حسرتیں ہیں جو انسان مرنے کے بعد کریں گا. تو اس کے لیے ہمیں دنیا میں ہی، چلے آپ یہاں بیٹھے جلدی سے صدقہ کی نیت کیجئے، ہم بھی کرتے ہیں جو بھی کرنا ہے. ہاں اللہ قبول کرے. اور صدقے کے لیے ضرور نہیں کہ بہت بڑی رقم چاہیے. کھجور کا ایک ٹکڑا، آگ سے بچو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی صحیح. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب کوئی سوال کرے تو ان لوگوں کے اس پر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو کم نہ سمجھے. کیونکہ مرنے کے بعد وہ حسرت کرے گا نا انسان کہ ہاں فلاں نے مانگا تھا، کاش میں نے دیا ہوتا اس کو، ہے نا. مگر جب دینے کا وقت رہتا ہے تو شیطان کیا خوف دلاتا ہے، نہیں اس کو دیں گا تو ہمارے پاس کیا بچے گا. ہاں تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. چلے آگے دیکھتے ہیں. اولم تکونو، پھر یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی، ظالموں کی ان باتوں کا جواب دیتے ہیں کہ جو مہلت مانگ رہے ہیں نا کہ مہلت دیجیے تاکہ ہم تیری پکار پر لبیک کرے اور رسول کی پیروی کرے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں. اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کہ تم نے نہیں کہا تھا کہ قسمیں کھاتے نہیں تھے
کہ اس سے پہلے کہ مالکم کہ ہمارے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اس بات کا جواب دے رہے. اور یہاں جو بات آئی نا زوال، تو زوال کا کیا مطلب ہے کہ کسی کا صحیح رخ چھوڑ کر دوسری طرف مائل ہونا، دنیاوی جہ و جلال کا ختم ہونا، مال و دولت کا کم ہو جانا، اور یعنی مال و دولت کا کم ہو جانا. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان تمام ظالموں کو، چاہے وہ اس دور کے مشرکین مکہ ہو، کیونکہ وہ بھی کہتے تھے نا کہ ہماری یہ شان و شوکت تو ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ یہ بھی کہتے تھے نا کہ ہم تو نہیں مرنے والے. اور کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کرتے تھے کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے اور جب مٹی ہو جائیں گے تو پھر سے کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، میرے پاس جو نعمت ہے وہ ہمیشہ رہیں گی. تو یہ مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے، اور آج کے دور کے بھی کفر کرنے والے، شرک کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہی جواب دے رہا ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں تم نے قسمیں کھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، ہماری یہ شان و شوکت کبھی زوال نہیں آ سکتا ہے، اور کوئی ڈاؤن فال نہیں آئے گا، اور ہم کبھی بھی نہیں مریں گے، اور یہ جنت جہنم یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو دنیا میں تو تم قسمیں کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے. اور یہاں جو آیا نا قسم تم، یعنی ضروری نہیں کہ کوئی زبان سے ہی قسمیں کھاتا ہو، یعنی صرف زبان سے ہی قسمیں کھانا ضروری نہیں کہ زبان سے قسمیں کھا کر کوئی یہ بولے کہ ہاں ہمارا یہ نعمتیں جو ملی ہے وہ ہمیشہ رہیں گی، یا ہمارا جو صحت، تندرستی، مال و دولت ہے وہ ہمیشہ رہیں گی، یا ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. تو ضروری نہیں وہ زبان سے، بلکہ اپنے عمل سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے ایسا کر کے دکھاتا ہو. یعنی وہ ایسی لمبی لمبی پلاننگ کرتا ہو، لمبی منصوبہ بندی کرتا ہے، لمبے پلاننگ کرتا ہے کہ اس کو جیسے کہ واپسی کی فکر ہی نہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال اور میرا اسٹیٹس اور جو کچھ ہے میرے پاس، میرا گھر بار سب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا. اور دیکھیں ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بیچارے جو ہے وہ اپنی پوری زندگی صرف ایک گھر بنانے کے پیچھے لگاتے ہیں کہ ایک اچھا سا گھر بن جائے، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کو، چلے گھر بنانا اچھی بات ہے، اس میں رہنا اپنے اہل و عیال کے لیے، لیکن وہ گھر بنانے میں وہ آخرت کو بھولا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے، اور صرف وہ پیسے کمانے میں اور اپنی جان کو کھپاتا ہے دن رات. لیکن اچانک دیکھیں موت آ جاتی ہے. اور ہم میں سے ہم کو پورا یقین ہے کہ آپ میں سے ایسے کتنے لوگوں کے ایگزامپل ہوں گے، ہمارے بھی دماغ میں آ رہے ہیں، مگر اپنے پاس ابھی وہ سب بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کہ وہ زندگی بھر لگاتے ہیں مال کمانے کے لیے تاکہ ان کے اپنے ملک میں اچھا سا گھر بن جائے، اور وہ بڑا عالیشان گھر بناتے ہیں اپنے نیٹو پلیس میں، یا جہاں کہیں بھی وہ لینا چاہتے ہیں وہاں لیتے ہیں. لیکن دیکھیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچارے وہ زندگی بھر جو لگاتے نا اس گھر میں ان کو رہنے کی نوبت بھی نہیں ملتی، اور اس سے پہلے وہ فوت ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں زوال تو آ گیا ہے نا، یعنی عمر، گھر، جو کچھ کے لیے کرتے تھے وہ تو ختم ہو گیا، اور کیا بعد میں جو گھر والے ہیں وہ رہتے ہیں، مگر ان کو تو رہنا ہی نہیں نصیب ہوا. تو اس کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے کہ جو ایسے لوگ تھے جو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کو زوال نہیں ہے، تو ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز جو بھی ملی ہے، چاہے وہ جوانی ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ شان و شوکت ہو، کوئی اسٹیٹس ہو، صحت ہو، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. تو اس سے پہلے ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، اور اپنی تیاری کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں آج بھی جو سپر پاور ہے وہ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی ہم لوگوں کو ڈاؤن فال نہیں آئے گا. اور جس طرح سے وہ ٹائٹینک کی بھی جو شپ بنائے تھے اس نے بھی بولا تھا نا کہ گاڈ ہمسیلف کی ناٹ سنک دا شپ. تو یعنی اس طرح سے وہ ایسے لوگ رہتے دنیا میں کہ جو سمجھتے آج بھی، یعنی مسلمانوں میں بھی، کہ وہ سمجھتے کہ کبھی یہ ختم نہیں ہوگا. تو ان سب کے لیے یہاں جو ہے وہ بہت سبق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے سبق حاصل کرنے والا بنائے. اور جو یہ مذاق بھی اڑاتا ہے نا جنت اور جہنم کا، آخرت کا، تو اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے. تو یہ جو ہے نا مذاق اڑانا موت کے فرشتوں کا، جنت کا، جہنم کا، تو یہ زبان سے قسمیں کھانا نہیں، بلکہ اپنے عمل سے کر کے دکھانا کہ ہم تو نہیں مانتے اس کو، یعنی اتنا اس کو چھوٹا سمجھنا. اور اس کے ریفرنس میں سورہ نحل میں بھی آتا ہے اقسمتم باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت، کہ وہ کیا قسمیں کھاتے تھے اللہ تعالیٰ کی،
اور جھوٹی قسمیں کھاتے تھے لا یبعث کیا نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ من یموت جو مرتا ہے اس کو پھر سے نہیں اٹھا سکتا. تو ایسی کتنی قرآنی آیت ہے سبحان اللہ. چلے امید کرتے ہیں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. آیت نمبر 45 دیکھتے ہیں. وَسَكَنْتُمْ اور تم ٹھہرے رہے تم فی مساکین گھروں میں الذین ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر وتبین اور واضح ہو گیا لکم تمہارے لیے کیف کس طرح فعلنا سلوک کیا ہم نے ان کے ساتھ وضربنا اور بیان کر دی ہم نے لکم الامثال تمہارے لیے مثال. یہاں کیا ابھی بتایا جا رہا ہے. یہاں پہلے تو وسکنتم کا میننگ کیا ہے؟ ساکن سے ہے. مسکن یعنی کہ سکون سے گھر میں رہنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور مساکن بولے تو مسکن کی جمع یعنی کہ رہنے، یا مسکن کی جمع یعنی کہ رہنے کی جگہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ مزید ظالموں سے خطاب ہے اور فرما رہے کہ جس جگہ پر تم رہ رہے ہو تم نے کبھی سوچا یہاں پر کتنی قومیں آئی اور اپنے گناہوں کی وجہ سے مٹا دی گئی. اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ جس جگہ تم ابھی، یعنی یہ تمام ظالموں سے اور تمام اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، نافرمانی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب ہے کہ تم جس جگہ رہتے ہو یہاں پہلے کتنی قومیں آئی، ان کو کتنی ترقی تھی، کتنی نعمت تھی، سب کچھ تھا، لیکن ان کی گناہوں کی وجہ سے وہ مٹا دی گئی. کیا وہ باقی رہی؟ کوئی قوم نہیں باقی رہی. جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو مٹایا گیا ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تم سب جانتے ہو. یعنی یہ خاص کانٹیکس میں یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو اپنے آس پاس میں سب دیکھتے تھے، قوم لوط کا حال، قوم عاد کا حال، قوم سمود کا، فرعون کا، اور ان پر جو عذاب ہے. اور پھر اسی طرح ہم سب بھی جانتے ہیں، ہم سب بھی قرآن میں پڑھتے ہیں اور ان کے قصے ہم سب بھی اس سے واقف ہے. پچھلی قوموں کے جو واقعات ہے تو اس سے ہم سب واقف ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے تو تم بھی اسی طرح کے لیے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی جہاں وہ لوگ رہتے تھے وہاں ابھی تم آباد ہو، اور پھر اگر تم بھی گناہ کرتے رہے اور وہ اس پہلی امتوں سے عبرت حاصل نہیں کرے تو ہم تمہیں بھی کیا کریں گے، انہی کی طرح تمہیں بھی تم پر بھی عذاب نازل کریں گے اور دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے. تو اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی آج بھی، یعنی لوگ جو ہے وہ پہلے لوگوں سے، اور جو بھی اپنے آس پاس بھی ہم لوگ دیکھتے کہ کہیں یہ آیا، کہیں سونامی آیا، کہیں یہ آیا، تو ہم لوگ نیوز تو بہت اس سے دیکھتے ہیں نا، انٹرسٹ سے دیکھتے ہیں کہ ارے ہاں یہ ہوا وہ ہوا. تو مگر کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اگر اس جگہ ہم ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور کبھی یہ سوچا کہ کبھی اللہ نہ کرے کہ اس جگہ پر جہاں ابھی ہم ہیں اس جگہ اگر یہ عذاب آ گیا تو جو مومن ہوتا ہے وہ ان تمام واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے. تو یہاں ان لوگوں سے ہی خطاب تھا کہ جن لوگوں نے اس سے نصیحت حاصل نہیں کی. اور نیکسٹ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقد مکروا اور تحقیق مکروا انہوں نے چال چلی، مکرہم اپنی چال، وعند اللہ اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے مکرہم ان کی چال، وان کان مکرہم اور اگر تھی ان کی چال لتزول تاکہ ٹل جائے منہ اس سے الجبال پہاڑ. تو یہاں جو ہے وہ کیا بات آ رہی ہے کہ یعنی پچھلی قوموں کی بات تھی کہ پچھلی جتنی قومیں تھی انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی تھی. کس کے خلاف؟ پیغمبروں کے خلاف، ایمان لانے والوں کے خلاف سازشیں چلی، لیکن ان کی ساری چالیں خود انہی پر الٹ گئی. اور آج بھی لوگ دین حق کو، اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں، طرح طرح کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ہم سب اس سے واقف ہے. آج کل کے حالات کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، چاہے وہ انڈیا میں ہو. آپ دیکھیے واٹس ایپ پہ کہ کس طرح سے سب کافر جو ہے وہ ہندوتو کو یہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نست نابود کرنے کے لیے جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم غفلت میں ہے اور آنکھ کھولتے نہیں ہے اور مقابلہ کی بھی ہمت نہیں کرتے اور نہ کچھ نیکی کے کام کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں مدد نصیب ہونا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ وقد مکرہم وعند اللہ مکرہم. تو اس کا کیا دو مطلب ہے کہ ان کی ہر چال کا ریکارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے
یعنی اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. یعنی وہ جو چال چلنے والے ہیں اسلام کے خلاف آج بھی اور اس زمانے بھی، تو جو بھی چال چلنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی تمام ریکارڈنگ ہے، ان کی تمام، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر چال کا توڑ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ان کی چال سے مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو بچانے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی ہر چال کا جو ہے وہ توڑ موجود ہے، اور ان کی چال جو ہے وہ انہی پر پڑتی ہے. یہاں جو ہے نا وقت مکرو، یعنی ان کی جو بھی چال رہتی ہے نا وہ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں کون گرتا ہے؟ خود ہی گر جاتا ہے میم. خود ہی وہ خود گر جاتا ہے. ہاں، تو جو کسی کے لیے بھی گڑھا کھودتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ خود ہی گر جاتا ہے. تو یہاں بھی جو وہ مکاریاں کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ایمان لانے والوں کے ساتھ، تو ان کی جو ہے وہ چال ہے وہ انہیں پر جاتی ہے. دیکھیے لیکن ہم لوگوں میں جو ہے نا وہ دو طرح کی ایکسٹریم ہوتی ہے، یعنی سازشوں کے بارے میں یا مکر کے بارے میں، کہ بعض لوگ جو ہے نا، یعنی مسلمانوں کی، ہم آج کے دور کے مسلمانوں کی بات کریں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہوا نا، تھوڑی سی بھی کچھ بھی ہوئی دنیا میں، ایک چیز یہاں سے وہاں ہوئی، کچھ بھی ہو گیا نا، تو فوراً سے کیا کہتے ہیں، ہاں یہ یہود و نصارہ کی چال ہے، یا یہ کافروں کی سازش ہے، یہ ہے. اور بعض ایسے ہے کہ بالکل بھی ان کو بے گناہ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں نہیں، وہ تو کتنے اچھے اخلاق والے. تو یہ دو ایکسٹریم ہم لوگوں میں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے اس آیت میں بھی، اور اس سے پہلے بھی آیت ایسی گزر چکی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یہ ان کو کتنی بھی بڑی بڑی چالیں ہو، اور کتنی بھی بڑی بڑی سازشیں ہو، لیکن یعنی اتنی بھی بڑی چال ہو کہ جس سے پہاڑ بھی ٹل جائے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی حفاظت کرے گا. یعنی مسلمانوں کی حفاظت کرے گا کب؟ جب وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کریں گے. تو وہ کب؟ کہ جب اپنا ایمان مضبوط کریں گے، نمازوں کو قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، تزکیہ کریں گے، اور تو اللہ تعالیٰ جو ان کی چالیں ہیں نا وہ کوئی بھی نقصان نہیں دیں گی. تو ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی بس تھوڑی سی ایگزامپل ہم نے نکالے، مگر یہ ابھی اتنا سارا ہے تو ہم کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم نے ایک بک سے لیے تھے، تو وہ آپ کا انشاءاللہ کبھی ٹائم ملے گا نا تو وہ پڑھیے. کہ ایک تو بس ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو تھا آپ سب کو معلوم ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ دیکھیں کب ہوا تھا 2005 میں نا، وہ 9/11 سب کو پتا ہے نا، جو ٹوئنس ٹاور کو جو بلاسٹ کیا گیا تھا. جی میم. ہاں، تو وہ جو ہوا تھا نا، اڑایا تھا. ہاں، اور پھر اس کا نام کس کے اوپر ڈالا گیا تھا؟ اسامہ بن لادن. مسلمانوں پر. ہاں، مسلمانوں پر. تو اس کا نام مسلمانوں پر ڈالا گیا. لیکن سبحان اللہ، ان کے اس چال کی وجہ سے، اتنی بڑی چال تھی لیکن مسلمانوں کا ہی اتنا فائدہ ہوا. وہ پورا ہم نے یہ ریکارڈ لکھے، مگر اب یہ پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، کیونکہ بس ایک بتاتے ہیں کہ اسلامک فاؤنڈیشن برطانیہ کا جو ہے نا، تو اس کے جو ڈائریکٹر ہے جنرل ڈاکٹر محمد مناظر نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ 11 سپٹمبر کے بعد برطین میں قرآن مجید کی فروخت یعنی کہ سیل 7% بڑھ گئی، اور قبول اسلام کا ریشو جو ہے وہ 5 سے 10% میں اضافہ ہوا. اور پھر اسی طرح امریکہ میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1 کروڑ تھی، جن میں سے ہر سال 20,000 نو مسلمان ریورٹ ہوتے تھے، یعنی وہ مسلمان ہوتے تھے. یعنی مسلمانوں کے اس میں اضافہ ہوا. اور کتنی جگہ پہ ایسا ہوا کہ وہ دینی کتابیں خریدنے لگے. اور ڈنمارک میں بھی جو وہ کارٹون بنایا گیا تھا نا، تو اس کے بعد وہاں کے لوگوں کا، وہ جو ڈینش جو لوگ تھے نا، ان لوگوں کو اتنا یعنی اس کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کا اتنا رجحان بڑھا کہ قرآن مجید کہ ان کی زبان میں 50,000 قرآن مجید فروخت ہوئے، اور وہ علم حاصل کرنے لگے، اور جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کیے. تو سبحان اللہ، یعنی وہ لوگ جب بھی چال چلتے ہیں نا، تو اسے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کی چال کو انہیں پر ڈالتا ہے، اور مسلمانوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے. تو یہاں یہی بات بتانی مقصود تھی. اور پھر یہاں جو ہے نا بات، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، تو اس میں ان جو ہے نا وہ ان دو معنوں میں آیا ہے. ان کا ایک معنی تو بے شک ہے، اور ان کا ایک معنی نہیں، یہ دونوں بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے یہ آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ اگرچہ تھی ان کی چال کے ٹل جائے اس سے پہاڑ،
یعنی ان کا معنی اگر بھی ان کا معنی یعنی جو ہے وہ نہیں بھی ہو سکتا ہے اور بے شک بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے اس کا معنی کیا ہوا اس آیت کا کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، کیونکہ اگر پہاڑ ٹل گئے ہوتے تو اپنی جگہ برقرار نہ ہوتے، جبکہ یہ پہاڑ اپنی جگہ ثابت اور برقرار ہے. تو اس سے کیا مطلب ہے کہ یعنی وہ ان کی چال اتنی نہیں تھی کہ پہاڑ جو ہے وہ ٹل جائے. اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا دوسرا معنی ہے جو دوسرا لفظ ہم لوگ لیں گے، ان کا جو دوسرا معنی، یقیناً ان کی چال ان کے مکر اتنے بڑے تھے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے ان کے مکروں کو، ان کی چالوں کو کامیاب ہونے نہیں دیا. اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کیا، یعنی ان کی چالیں اتنی زیادہ بڑی بڑی تھی کہ پہاڑ بھی چل جاتے تھے. ہاں ایک معنی یہ ہے اور ایک معنی کہ نہیں چل سکتے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اس لیے حق کی مخالفت کرنا چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی بات مان لو. سبحان اللہ. اور اسی طرح اس آیت کی تفسیر میں دوسرا قول حضرت ابن عباس کے مطابق یہ ہے کہ یہاں مکر سے مراد، یہاں جو مکر کی بات آئی ہے نا اس آیت میں، تو یہاں مکر سے مراد ان کا شرک ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 90 اور 91. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تکاد السماوات يتفطرن منه وتشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے کہ اس افتراء یعنی کہ جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے اس بات پر کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تجویز کیا. تو یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس آیت کے ذریعے کہ مکر کا معنی کیا ہے کہ شرک کرنا. تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو شرک اور اس سے محفوظ رکھے. اور یہاں جو بات آئی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں، یہاں اوپر جو بات آئی تھی نا ضربنا لکم الامثال، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں پیش کی، تو اس کا یہ معنی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سی یعنی شرک کے بارے میں کتنی مثالیں قرآن میں پیش کی ہے نا، کہ مکڑی کے گھر کے بارے میں ہے کہ مکڑی سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. تو جو شرک کرنے والے ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے یا مکھی کی طرح ہے. سورہ حج میں آیا ہے کہ جو اسٹیچوز جو لوگ اس کو دیوتا مانتے ہیں وہ سامنے سے مکھی ان کے اٹھا کے لے جاتی ہے، وہ مکھی کو بھی نہیں پکڑ سکتے. تو ایسی بہت سی مثالیں اس میں پیش کی ہے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. چلے آگے آیت نمبر 47 دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہیں نا؟ جی میم الحمدللہ. الحمدللہ. کچھ ہم لوگ بات سنتے ہیں وہ اپنے دلوں میں جذب کرائے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنے والا اور اس کے مطابق ہمیشہ عمل کرنے والا بنائے. آمین انشاءاللہ. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ. فلا تحسبن، تو نہ تم سمجھو اللہ تعالیٰ کو مخلف خلاف کرنے والا ہے، وعدہ اپنے وعدے کا، رسولہ اس کے رسولوں سے، ان اللہ بے شک اللہ عزیز ذو انتقام، زبردست ہے، انتقام دینے والا ہے. پھر ابھی اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس کے وعدے کا ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں وعدہ کرنے مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے نا اس کا ذکر ہے. اس آیت میں کس کا ذکر ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں جو مدد کرنے کا جو وعدہ کیا اس کا ذکر کیا ہے. یعنی کہ یہاں پہلے سب آئی نا ان کی چالوں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، تسلی دے رہے اپنے رسولوں کو، چاہے دشمن کتنا بھی طاقتور ہو اور کتنی بھی پلاننگ کرو تو رسول ہی غالب آ کر رہیں گے، اور مومنوں اور اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے. اس کے بارے میں ریفرنس میں آیت میں کیا آتا ہے؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد ضرور کریں گے اور ایمان والوں کی. تو آج بھی اگر مسلمانوں کو کسی جگہ پر اذیت ہو رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہم لوگوں کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنا چاہیے
اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے دعا مانگنا چاہیے. تمام مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ ہم کس کی مدد کریں گے، یقیناً ہم رسول کی اور ایمان لانے والوں کی. مگر ویسا ایمان چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو درکار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ایمان کو اور زیادہ کرے اور یقین کو زیادہ کرے اور فقہ کو. اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور رسول ضرور غالب آئیں گے. اور پھر یہاں جو بات آئی ہے ان اللہ عزیز ذو انتقام، تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انتقام کے لینے کی قوت رکھتا ہے، اور وہ انتقام جب لینا چاہے لے سکتا ہے، اور وہ ضرور انتقام لیں گا ان سے جو پیغمبر کو ستائے. تو اس کے لیے یہاں جو ہے نا عزیز زبردست بھی ہے، ذو انتقام یعنی انتقام لینے والا ہے، اس کی قوت بھی رکھتا ہے، پاور بھی رکھتا ہے، اور ضرور لے کے رہیں گا. تو اس کے لیے کبھی بھی مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہے اتنی. تو یہ تو یعنی اس زمانے سے، جب سے انبیاء کے زمانے سے یہ جو ہے وہ سنت آئی ہے، کہ سنت ہے یہ کہ جو بھی اللہ کا نام لے کر اٹھتا ہے تو اس کو اذیت دی جاتی ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ اچھی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اور ضائع نہیں کرے گا ہمیں. چلے آگے آیت نمبر 48. یوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم تبدل الارض، جس دن زمین بدل دی جائیں گی، غیر الارض سوائے اس زمین کے، والسماوات اور آسمان، برزو اور وہ سامنے آ جائیں گے، بے نقاب ہو جائیں گے، للہ واحد القہار، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اکیلا ہے اور زبردست ہے. تو یہاں سے دیکھیے پھر آیت نمبر 48 سے پھر یہاں جو ہے وہ حشر کے دن کا منظر اور مجرموں کا حال بتایا جا رہا ہے. کہ پہلے تو حشر کے دن کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اس دن جو ہے وہ زمین اور آسمان کا کیا حال ہوگا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی، اور وہ اس دن مدد کریں گا، اور وہ اس دن پورا ہوگا. یعنی اللہ کا جو وعدہ ہے نا وہ کس دن پورا ہوگا، جس دن زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، اور اسی طرح آسمان کو. تو نہ یہ زمین رہے گی اور نہ یہ آسمان رہے گا. زمین اور آسمان کا حال تبدیل ہو جائے گا، سب کھلے میدان میں ہوں گے. جس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت لوگوں کو ایک ایسی زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جو سفید سرخی مائل صاف گول روٹی کی طرح ہوں گی. کیسی ہوں گی زمین؟ سفید سرخی مائل صاف گول روٹی کی طرح ہوں گی، اور اس میں کسی کے لیے کوئی نشان نہیں ہوگا. یعنی کوئی نشان نہیں ہوگا. اور پھر ایک اس میں آتا ہے کہ کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا. یعنی بالکل ہموار پلین ہوں گی، نہ کوئی گڑھا ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی سمندر ہوگا. بلکہ قیامت کے دن زمین کیسی کی جائیں گی؟ سفید روٹی کی طرح. اور یعنی براؤن ٹائپ، سرخی مائل جو ہے نا تو براؤن ٹائپ، جیسے میدے کی گول روٹی کسی نے بنا کر رکھی ہے اور تھوڑی اس کو سیکی ہوئی ہے تو کیسی ہے، تھوڑی ریڈش تھوڑی ہوتی ہے نا، براؤنش. تو اس طرح سے سرخی مائل جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے سفید گول روٹی کی طرح زمین ہوں گی. تو دیکھیں اس پر سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کرے گا، کہ جو اتنی صاف شفاف اور روشن ہوں گی کہ ہر ایک جو ہے وہ پرومیننٹ ہوگا. حالانکہ زمین اتنی بڑی ہوں گی اور لوگ اتنے زیادہ ہوں گے کہ صرف 2 قدم رکھنے کے لیے ہی ہر ایک کو جگہ ہوں گی. تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرمانے لگی کہ کیا سب سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے بارے میں پوچھا، یوم تبدل الارض، میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ یعنی یہ جب زمین تبدیل کی جائیں گی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی صراط، یعنی پل صراط پر. دیکھیں سبحان اللہ، پل صراط ہم سب جانتے ہیں، بال سے باریک، تلوار سے تیز
اور نیچے جو ہے وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور ٹوٹل اندھیرا، تو اس پر سب لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کے ہول سے محفوظ رکھے اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ اور یہ جو زمین ہوں گی نا میدان حشر کی، تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ شام کی زمین پر سب کو اکٹھا کیا جائیں گے، یعنی وہ زمین کون سی ہوگی؟ شام، سیریا میں، جس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اکٹھے کیے جاؤ گے، بعض پیدل، بعض سوار اور بعض منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جاؤں گے ایک طرف اور اس طرف، اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے شام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حاکم کی حدیث ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ زمین ایسی ہوگی کہ جس پر نہ کوئی خون بہا ہوگا اور نہ کوئی گناہ ہوا ہوگا، یعنی وہ زمین جو تبدیل کی جائیں گے نا، آج تو دیکھیے اس زمین پہ کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے خون بہائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ آج بھی اس زمین پر جب ہم لوگ چل رہے ہیں، جب ہم بیٹھے ہیں، جب ہم سوئے ہیں، تو گناہوں سے پاک رکھے اس زمین کو، ہے نا، کیونکہ وہ زمین جب قیامت کے دن ہم لوگ اٹھیں گے حشر کے دن، تو وہ زمین جو ہے وہ تمام گناہوں سے پاک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت زیادہ توبہ استغفار کرنے والا بنائے اور گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ اور ہر آدمی کو صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ ہوں گی اس زمین پر، ہر آدمی کو صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ میسر آئیں گی۔ اور وہ بھی کس طرح سے کھڑے ہوں گے سب لوگ؟ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو کس طرح سے اس زمین پر کھڑے ہوں گے کہ سب ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے ختنہ اٹھیں گے، بغیر ختنہ کے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا سب مرد عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو دوسری طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں کس طرح سے ہول ہوگا، کس طرح سے خوفناک ہو، کس طرح کا دن ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوں گی، اور بازو میں کون کھڑا ہے وہ دیکھنے کا بھی یعنی چارہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح آسمان بھی بدل دیا جائے گا، جس کے بارے میں آتا ہے وردن کا دھیان، آسمان کیسے ہوگا؟ ریڈ روز، سرخ روز کی طرح ہو جائیں گے۔ اور ہر کوئی کیا ہوگا؟ وبرزوا للہ واحد القہار، اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل بے نقاب ہوں گے، یعنی بے نقاب یعنی کہ وہ نہ کہیں کسی سے اللہ تعالیٰ سے نہ وہ چھپ سکیں گے، نہ اللہ تعالیٰ سے وہ بھاگ سکیں گے، کیونکہ ان کے لیے چھپنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی۔ ابھی دیکھیں اگر دنیا میں ہم لوگ اگر کوئی جگہ پر ہم لوگ جاتے ہیں اور رش رہتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے ہم لوگ چھپ جاتے ہیں نا، کوئی نظر آتا ہے، کوئی نہیں نظر آتا ہے۔ اور خاص کر کے جب کلاس روم میں ہم لوگ رہتے تھے، وہ یاد کیجیے اپنے اسکولس وغیرہ میں، اور جب کوئی ٹیچر کویشچن پوچھتی تھی اور ہمیں جب نہیں آتا تھا تو ہم لوگ کسی سامنے والے کے پیچھے ہوتے تھے نا کہ بھئی یہ ٹیچر کی نظر ہمارے اوپر نہ پڑے۔ تو یہ تو قیامت کا دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگ ہوں گے، اس کے باوجود بھی سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے۔ یہاں جو آیا نا وہ برزوا للہ، یعنی سامنے ہوں گے، بے نقاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر اور باطن سب کچھ دیکھ رہا ہوگا، کوئی بھی کہیں بھی چھپ نہیں سکے گا۔ اور یہاں جو بات ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر سے ہوں گے اور سب نیچے ہوں گے، اور سب سفید زمین پر، سرخ مال زمین پر ہوں گے، تو سب اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ تو سمیع البصیر ہے، بہت زیادہ اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سب ایک ساتھ نظر آیا جائیں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ واحد القہار آیا ہے، یعنی کہ ذات گرامی کے سامنے جو ہر چیز پر غالب ہے اور زبردست ہے، اس کے سامنے سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی اور عقلیں جو ہے وہ مون پڑی ہوں گی۔ اور آگے آیت میں انہی لوگوں کا یعنی مجرمین کا ہی ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے کھڑے ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آیت نمبر 49، اور تم دیکھو گے مجرموں کو یومئذ اس مقرنین فی الاسفار، جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں، سرابیلہم، لباس ان کے من قطران، تارکول کے ہوں گے، وتخشی وجوہہم النار، اور ڈھپے ہوئے ہوں گی ان کے چہروں کو آگ۔ تو پھر یہاں جو ہے وہ مجرموں کے حشر کے دن مجرموں کا حال مزید بیان کیا جا رہا ہے، پیچھے بھی ہم لوگوں نے پڑھے، یہاں بھی کہ وہ کس طرح سے ہوں گے کہ اس دن مجرم جو ہے وہ بیڑیوں میں، توق میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا ان کو اس طرح سے۔ یعنی کس طرح سے یہ زنجیریں اور یہ ہوں گی،
یعنی ہتھکڑیاں جو رہتی نا وہ آپس میں بھی ان لوگوں کو یعنی انفرادی طور پر بھی وہ جکڑے ہوئے ہوں گے اور گروہ کی شکل میں بھی، یعنی جس طرح سے ایک گناہ کرنے والے جو متماثلت رکھتا ہے نا کہ جیسا نماز نہیں پڑھنے والے نماز نہیں پڑھنے والوں کے ساتھ گناہ، ظلم کرنے والے ظلم کرنے والوں سے کے ساتھ، اسی طرح سب کے جو ہے وہ گروہ بندی کی جائیں گی نا، تو ایک ساتھ وہ گروہ میں بھی ہوں گے اور اکیلے اکیلے بھی جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور حشر کے دن مجرموں کا کیا حال ہوگا جو اگلی آیت میں آتا ہے، اور اسی حال میں ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یعنی وہ باندھے ہوئے ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور انہیں گندک کا لباس پہنایا جائے گا جس سے آگ ان کے چہروں پر چڑھیں گی۔ اور اس کے بارے میں قرآن میں بھی آتا ہے، قرآن میں اور ایک جگہ سورہ الحاقہ آیت نمبر 30 اور 32 میں آتا ہے، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذرعها سلقوه، یعنی حکم ہوگا پکڑو اس کو، پھر اسے توق ڈالو، پھر بھڑکتی آگ میں جھونک دو، اور اس کو پھر ایک زنجیر میں اس کی لمبائی 70 ہاتھ ہوں گی۔ یعنی کس طرح سے یہ اس آیت میں دیکھیں کہ 70 ہاتھ لمبی وہ زنجیر ہوں گی، اس میں جہنمی کو، مجرموں کو جکڑا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اور پھر ان کو جکڑ کر ڈالا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں، یہ زنجیر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اسی آیت کے ریفرنس میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 منٹ باقی ہے نا اپنا، بس ہو جائیں گا ابھی انشاءاللہ۔ یہ زنجیریں ان کے جسم میں پرو دی جائیں گی۔ کیا ہے کہ یہ جو زنجیر ہے نا کہ جس میں ان کو جکڑا جائے گا، تو یہ زنجیر ان کے جسم میں پرو دی جائیں گی، یعنی ڈالی جائیں گی، یعنی کہ پاخانے، یعنی کہ انس جہاں سے اپنا پوٹی نکلتی ہے نا، وہ انس کے راستے سے ڈالی جائیں گی اور منہ سے نکالی جائیں گی۔ کوئی ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے، اللہ معاف کرے، اللہ تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رکھے نا جہنم کی آگ سے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ذریعہ، خود بھی ہم لوگوں کو بھی بچائے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کو بھی بچائے، اور ہمیں ذریعہ بنائے کہ ہم لوگ دوسروں کو بھی جہنم سے جہنم کے عذاب سے بچا سکے۔ کیونکہ کیسی ہوں گی یہ زنجیر؟ یہ زنجیریں اس کے جسم میں پرو دی جائیں گی، پاخانے کے راستے سے ڈالی جائیں گی اور منہ سے نکالی جائیں گی، اور اسے اس طرح سے آگ میں بھنا جائے گا جیسے سیخ میں کباب۔ سیخ میں کباب کیسے؟ اللہ معاف کرے نا، سیخ میں کباب روڈ میں جس طرح سے سیخ جو ہم لوگ کباب بناتے نا وہ ڈال کے، تو اس طرح سے جہنمیوں کو بھنا جائے گا، یا تیل میں ٹڈی کی طرح بھنی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اور ایک حدیث کے مطابق آتا ہے کہ وہ زنجیر اتنی لمبی ہوں گی کہ اگر کسی پتھر کو جہنم کے باندھنے کے جہنمیوں کے باندھنے کی زنجیر کے سرے پر سے چھوڑا جائے تو دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے 40 سال گزر جائیں گے۔ یعنی اتنی لمبی، یہاں جو ہے نا 70 ہاتھ لمبی، تو اتنی لمبی وہ زنجیر ہوں گی جس میں جہنمیوں کو جکڑا جائے گا کہ 70 سال اس کو گزر جائیں گے دوسرے سرے پہ پہنچنے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں جکڑا جا رہا ہے جہنمیوں کو؟ کیا وہ بھاگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے؟ بتائیے۔ عذاب کو شدید بتانے کے لیے اتنا سخت عذاب ہوگا۔ جی دیکھیں کہ وہ بھاگ تو نہیں سکتے، وہ تو اگر اللہ تعالیٰ زنجیر نہیں بھی باندھتے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہے وہاں، اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت اتنی ہوں گی۔ ہم لوگ پیچھے یہ حشر کے دن کا سن چکے کہ ان لوگ ہل نہیں سکیں گے، دم نہیں مار سکیں گے، کسی کو دیکھ نہیں سکیں۔ یہ ذلت کے لیے، ان کی رسوائی کے لیے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اور ان کے کپڑے کیسے ہوں گے؟ سرابیلہم من قطران، لباس ان کے تارپول کے ہوں گے، ڈھانپے ہوئے، وتخفی وجوہہم النار، اور ڈھانپے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے کو آگ۔ یعنی قطران کا کیا مطلب ہے؟ پگھلا ہوا تانبا بھی اس کا مطلب آتا ہے، تارپول یعنی کہ جو ڈامبر ہے وہ بھی، گندھک جو موم جس سے بنتی ہے گندھک وہ بھی، وہ چیز جو آگ کو سب سے زیادہ پکڑنے والی ہے، اس کے کپڑے ان کو جہنمیوں کو پہنائے جائیں گے، جو آگ کو فوراً سے بھڑک، جو آگ سے فوراً سے بھڑک اٹھتی ہے۔ تو وہ کیوں ایسا پہنایا جائے گا؟
تاکہ جہنمیوں کو یہ لباس اسی لیے پہنایا جائے گا تاکہ وہ آگ کی پوری شدت کا مزہ چکھے. اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار. ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو دنیا میں تو اپنے چہرے کی فکر کرتا ہوگا، مگر جیسے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے آگ کہاں چڑھیں گی؟ اس کے چہرے پر چڑھیں گے، اس کے چہرے کو جھلسا دیں گی، جس کے بارے میں سورہ مومنون آیت نمبر 104 میں بھی آتا ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا خالدون. آگ ان کے چہروں کو جھلس دیں گی اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے. تو یہ سب کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، شرک کرتا تھا اور کفر کرتا تھا اور گناہ میں پڑا ہوا تھا. اور اس نے یعنی اپنے اللہ تعالیٰ نے جس کی دعوت دی تھی، جس کی طرف اللہ کے رسول بلا رہے تھے، اس کی طرف اس نے دھیان نہیں کیا، تو اس کا یہ حال ہوگا. اور یہ سب اس کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوں گی. آگے کی 2 آیت ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہو سکیں گے ابھی 4 منٹ میں. کتنے منٹ باقی ہے؟ 2 منٹ میں. تو اس کے لیے انشاءاللہ کل وہ کمپلیٹ کریں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس پر اسے یاد رکھنے والا اور اس میں غور و فکر کرنے والا اور ہمیشہ اپنی موت سے اور آخرت سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر چھوٹی چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے. اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، واسألک ان تجعل کل خطأ قضیتہ لی خیر. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات. اللهم ثبتنا عند الموت، لا اله الا الله. اللهم اجرني من النار، اللهم اني اسالك توبة نصوحا قبل الموت، اللهم اني اسالك حسن الخاتمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.